والدین کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائیں تو زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ والدین آپ کے پہلے اور آخری دوست ہوتے ہیں۔ والدین کو کھونے کا نقصان کبھی پورا ہی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ برٹش اسکول سسٹم کے پرنسپل کاشف ضیاء بٹ صاحب، ان کے والدین جو ہر سال اسکول فنکشن کی زینت ہوا کرتے تھے، مگر اب یہ پہلا سالانہ فنکشن ہے جس میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم ان کی بے حد کمی کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ہماری کاوش ہے ڈاکومنٹری کی صورت میں کہ اللہ پاک سب کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کاشف ضیاء بٹ ہے اور میں برٹش اسکول سسٹم کا پرنسپل ہوں اور ایز اے اونر بھی اس کو رن کر رہا ہوں۔ میں 2008 سے اس شعبے سے منسلک ہوں۔ 2008 سے میں بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہا ہوں اور 2016 سے میں نے اسکول کا آغاز کیا۔ بیسیکلی آج کا جو میرا انٹرویو ہے وہ والدین کی اہمیت پہ ہے، اور میری لائف میں بھی میرے والدین کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور ہر انسان کا اس کی لائف میں کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، تو میری لائف میں میرے والدین میرے رول ماڈل ہیں۔ تو میں نے ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا۔ 2010 کی بات ہے، 2008 سے میں ایز اے ٹیوشن بچوں کو پڑھاتا تھا، تو 2010 میں میری گریجویشن کمپلیٹ ہوئی۔ تو 2010 میں یہ تعلیمی شعبے سے وابستہ ہونا میرا پیشن تھا۔ ایک ہوتا ہے شوق، ایک ہوتا ہے پیشن جو جنون کی حد تک آپ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو میرا پیشن تھا، تو میرے والد محترم ضیاء الحق بٹ صاحب مرحوم نے مجھے اپنے دوست کے ایک اسکول میں ریکمینڈ کیا کہ وہاں پہ ایز اے ٹیچر جو ہے نا آپ جا کے پڑھاؤ۔ تو وہاں سے میں نے اپنے باقاعدہ ٹیچنگ کے شعبے کا آغاز کیا، اور وہاں سے چلتا چلتا آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ میرے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اپنا اسکول بھی دیا، اور پھر الحمدللہ 2 کیمپسز بھی ہم نے اس کے سٹارٹ کیے انشاءاللہ، اور تیسرا بھی ہم ایک سٹی میں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی۔ تو میں اپنے والدین کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آج، تاکہ جو بچے ہیں جو میرے میسج کو سن رہے ہیں وہ دیکھیں کہ والدین کا لائف میں کتنا بڑا رول ہوتا ہے۔ تو میری والدہ اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لاسٹ ایئر 24 مئی 2021 کو ان کا انتقال ہوا۔ تو وہ بھی ٹیچنگ کے شعبے سے 26 سال وابستہ رہیں۔ تو 26 سال انہوں نے گورنمنٹ کے شعبے میں ٹیچنگ کی اور بڑی محنت کی، ہمیں پڑھانے میں، نکھارنے میں، بڑا کرنے میں، یہاں تک سٹینڈ کرنے میں سارا بہت بڑا رول ہے ان کا۔ میرے والد محترم پہلے باہر ہوتے تھے، پوسٹ آفس میں تھے یہاں پہ پاکستان میں، پھر باہر چلے گئے لیبیا سے واپس آئے، تو یہاں پر انہوں نے ایک فیکٹری جوائن کی۔ تو میرے والد صاحب کو بیسکلی راشے کی پرابلم تھی۔ تو کوئی بھی نارملی آج کل کے دور میں کہیں پر بھی آپ جاب کرنے جائیں تو راشے کی پرابلم سے لوگ جاب نہیں دیتے، نوکریاں نہیں دیتے۔ تو ہمارے معاشی حالات اتنے سٹرونگ نہیں تھے کہ ہم لوگ اپنی اعلیٰ تعلیم کو آگے لے کر کیری آؤٹ کر سکیں۔ تو ہماری والدہ نے بڑی دن رات محنت کی اس میں، خود بھی اسکول میں پڑھایا، پھر گھر آ کے کھانا بھی بنانا، بچوں کو لک آفٹر بھی کرنا، پھر اپنے خاوند کی سپورٹ بھی کرنا، ان کو بھی چلانا ساتھ۔ تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلات ہوتے ہیں، اگر میں ان کی لائف پر گفتگو کروں گا تو یہ بہت طویل ہو جائے گی۔ تو ان شارٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ والدین ہی بچوں کی زندگی میں ایسا رول ہوتے ہیں جس سے ان کی لائف میں نکھار آتا ہے۔ والدین نے اپنے بچوں کو اپنے اساتذہ کا ادب کرنا سکھانا ہوتا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا سکھانا ہوتا ہے۔ تو میرے والدین نے مجھے یہاں تک کھڑا کرنے میں، یہاں تک
سٹینڈ کرنے میں بہت کچھ یہ سکھایا. ہم آج بھی بڑوں کا، میں آج بھی ان کے جو دوست احباب ہیں ان کا بڑا ادب کرتا ہوں، اپنے اساتذہ کا بڑا ادب کرتا ہوں. تو یہ سب کچھ بیسکلی میرے والدین کی وجہ سے ہے، ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ ہے. تو آج بیسکلی یہ جو سالانہ فنکشن چل رہا ہے ہمارا، جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں سب، یہ سالانہ فنکشن، یہ پہلا فنکشن ہے جو میں ان کے بغیر کر رہا ہوں. تو یہ اس ٹریبیوٹ کا مقصد، اس ڈاکومنٹری کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں آج بھی انہیں مس کر رہا ہوں، اور اس ڈاکومنٹری کی شکل میں ان کو اس فنکشن میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ، ہمارے دلوں میں موجود ہیں، اس فنکشن میں موجود ہیں. ان کی دعائیں ہر وقت میرے ساتھ موجود ہیں، میری والدہ کی دعائیں ہیں. تو جب میں نے یہ اسکول کا آغاز کیا 2016 میں، تو لوگ بڑے جو ہے وہ سیاستدانوں کو اور بڑے پاپولر شخصیات کو بلا کے افتتاح کرتے ہیں اسکولوں کا، بڑا دھوم دھام سے کرتے ہیں. تو میں نے جسٹ اپنے والد محترم کو اسکول میں بلایا، جسٹ کچھ بچوں کو بلایا، ہم نے پڑھائی کی، میرے والد صاحب نے ختم شریف کہا، دعا کروائی، اور میں نے اسکول کا آغاز کر لیا. تو جب دوسرا کیمپس آغاز کیا تو اس میں دوسرے کیمپس کے وقت میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. وہ ان کا 14 جنوری کو انتقال ہو چکا تھا، 14 جنوری 2020 کو ان کا انتقال ہوا. تو اس کے بعد میرے پاس والدہ تھیں. تو اس کیمپس کا، جب دوسرے کیمپس کا ہم نے آغاز کیا، جب ہم نے لڑکوں اور لڑکیوں کو علیحدہ کرنے کا سوچا، تو دوسرے کیمپس کا افتتاح میں نے اپنی والدہ سے کروایا. تو میسج یہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ والدین سے بڑی کوئی نعمت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے، اور ان کا نعم البدل بھی کوئی نہیں بنایا آج تک. اور یہ بچوں کی لائف میں ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے. لوگ باہر رول ماڈل تلاش کرتے ہیں، لیکن رول ماڈل لوگوں کے پاس اپنے گھروں میں والدین کی شکل میں موجود ہے. تو خدا را ان کی قدر کریں، اور والدین سے التماس ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ حقائق کیا ہیں، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے. آج ہم کہتے ہیں ہماری اولادیں نافرمان ہیں، اس کی بڑی وجوہات یہی ہیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کی. تربیت گاہیں، کہتے ہیں ماں پہلی درس گاہ ہوتی ہے. تو والدہ گھر میں، والد باہر چلا جاتا ہے کمائی کرنے کے لیے، کما کے لاتا ہے گھر میں، سارا دن محنت کرتا ہے، اور پیچھے والدہ جو ہے اس کا کام ہوتا ہے بچے کی تربیت کرنا. تو میری والدہ نے میری بہت اچھی تربیت کی، میرے والد نے میری بڑی اچھی تربیت کی. تو آج کا یہ سارا جتنا بھی یہ سکولز اور میری کامیابی کا جو ثمر ہے، یہ میری والدین کی دعاؤں کی وجہ سے. تو میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، والدین ہیں، آج بچوں کا رزلٹ ہے، آپ رزلٹ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو بچوں کو صحیح معنی میں گائیڈ کریں کہ استاد کی عزت کیسے کرنی ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے. اپنے رشتہ دار، دوست احباب سے مت ڈالیے بچوں کے دلوں میں نفرتیں. آپ بچوں کے دلوں میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں. وہی نفرتیں پھر جو ہے وہ بڑھتی پیچیدگیاں اختیار کر جاتی ہیں. تو میرے والد محترم بھی ایک بڑی سماجی اور روحانی شخصیت تھے، سیاسی شخصیت تھے. تو 1865 کی جو جنگ تھی، وار تھی، انہوں نے بالمشافہ لڑی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت بھی وہ رضاکار کے طور پہ فرنٹ لائن پر اس کو لڑ رہے تھے. تو ان کی بھی ایک بریف ہسٹری ہے. تو روحانیت کی طرف ان کے جائیں تو علم کا ایک سمندر تھے. ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا، بہت سارا علم تھا. جس ٹاپک پر ان سے بات کرتے تھے تو ایک نظر آتا تھا کہ ایک علم کا سمندر ہے. تو والدین کا جو رول ہے بچے کی زندگی میں وہ بہت اہم ہے. تو میری کامیابی کے پیچھے بھی میرے والدین کا بہت بڑا رول ہے. میں نے ایز اے شوق جو ہے، مجھے بینکنگ کا تھوڑا شوق تھا. تو میں نے 2014 میں غالباً حبیب بینک کو جوائن کیا. تو مجھے جو ہے ایک کچھ پسند نہیں آئی چیز، چونکہ میرے مزاج کے تھوڑا خلاف تھی. تو ہر کسی کو چام ہوتا ہے، بینک کی جاب ہے، بڑی اچھی، آپ کو نوکری مل گئی، آپ کو اچھے پیسے مل رہے ہیں، بینک اچھا پے کر رہا ہے، تو ہر کسی کا شوق ہے کہ میں بینک میں جاؤں. تو میرے مزاج کے خلاف تھی. میں نے والدین کو ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آ کے کہا کہ میں نے بینک کو چھوڑنا ہے. تو میرے والدین میرے ساتھ سٹینڈ کیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنے پیشن میں واپس جانا ہے، میں نے اپنی ٹیچنگ لائن میں واپس جانا ہے. تو انہوں نے مجھے گو ہیڈ دیا. میں نے اسی دن جا کے ریزائن دے دیا. تو بینک کا جو آر سی تھا، جو ریجنل چیف ہوتا ہے، وہ اس نے مجھے ٹیبل پہ، میں ایسے بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا کہ لوگ بینک کی نوکریاں ڈھونڈتے ہیں اور تمہیں پلیٹ میں رکھ کے ملی ہے، تم ریزائن کر رہے ہو، تو کس سے پوچھ کے ریزائن کر رہے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں اپنی والدین کی اجازت سے ریزائن کر رہا ہوں. جسٹ یہ کہنے کی دیر تھی،
اس نے میرا ریزائن ایکسیپٹ کیا، اس نے کہا بیٹا آپ جا سکتے ہیں۔ تو بیسکلی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر حالات میں انسان پر مشکل حالات بھی آتے ہیں۔ میرے والدین نے بڑی ٹف لائف گزاری ہے، دونوں نے بہت محنت کی ہے ہمیں یہاں تک پہنچانے میں۔ ہمارا ایک بلو ایوریج گھرانے سے تعلق تھا، ہم ایک ایوریج فیملی سے بلانگ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری عزتوں سے نوازا، صرف اپنے والدین کی محنت، ان کی صحیح تربیت اور ان کی دعاؤں کے ثمرات کی وجہ سے آج میں بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں، میرے دیگر بھائی بھی بیرون ملک مقیم ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ اپنے گھروں میں خوش ہیں، آباد ہیں۔ تو ہم سب کے ساتھ، ہمارے والدین میرے ساتھ اور میرے پوری فیملی کے ساتھ میں بڑا مس کر رہا ہوں آج اس فنکشن میں بھی، اور آل ٹائم انہیں مس کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں اور میرے بھائی بھی، ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہم ایسا کرتے رہیں تاکہ ان کی یادیں ہمارے دلوں میں اور رہتی دنیا تک ہم سب کے سامنے وہ تازہ رہیں، وابستہ رہیں، اور ہم دعا گو ہیں اللہ پاک انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور باقی جتنے پیرنٹس بھی اس حال میں موجود ہیں جو میرے اس میسج کو سن رہے ہیں، جن کے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے، ان سے بھی التماس ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کریں تاکہ آنے والے وقت میں وہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن سکیں۔ بہت شکریہ۔